بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ نائینی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے باتیں کیا کرو۔ باتیں آیت اللہ فروئی کہتے ہیں کہ اگر ہر روز ہر شخص سونے سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ جائے اور صرف چند منٹ، صرف ایک منٹ امام سے بات کرے، بس کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے تمہاری زندگی میں غوغام مچ جائے گا اگر تم نے امام سے باتیں شروع کر دیں۔ ایک شور ہو جائے گا، ایک تلاطم آ جائے گا، احساس نہیں ہے ہماری زندگی، ہم یہی سمجھے بھائی یہ زندگی ہے ہماری جو ہمیں نظر آ رہی، نہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہم اس عرصہ ظہور میں کیسے داخل ہوں گے؟ اس عرصہ ظہور میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو اوپر کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ آپ کو اپنے وجود کو ارتقاء دینی ہے، کمال پر پہنچانا ہے، اور جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو توڑنا پڑے گا، چاہے مال ہے، چاہے دولت ہے، چاہے شہرت ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ کہ جب تک آپ اپنی تنہائی میں اپنے پروردگار سے رابطہ نہیں جوڑیں گے، عبادت نہیں کریں گے۔ علماء آیت اللہ قاضی طباطبائی کا میں نے آپ سے ذکر کیا، حسن الہی طباطبائی کے، علامہ طباطبائی کے بھائی بھی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں اپنے استاد، کیونکہ آیت اللہ قاضی ان کے بھی استاد تھے، کہتے ہیں کہ ایک طالب علم نے سوال پوچھا ان سے کہ یہ جو حضرت سلیمان تخت پہ ہوا میں اڑتے تھے، ہوا میں لیتے تھے، تو یہ کیا تھا؟ کوئی غیر عادی چیز تھی یا کوئی ایسی چیز تھی یا اس قالین میں کچھ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ کس سے پوچھیں گے؟ کہا اس دور کی ایک مخلوق ہے۔ وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں آیت اللہ قاضی طباطبائی کے ساتھ نجف میں پتہ نہیں کہاں پہاڑوں وہاڑوں پہ ادھر ادھر گیا، پتہ نہیں کہاں لے گئے، اور میں نے دیکھا کہ کوئی ایک عجیب سی مخلوق کوئی آئی ہے اور پتہ نہیں کس زبان میں ان سے گفتگو کر رہی ہے۔ گفتگو کی انہوں نے، اور یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا، کہہ رہا یہ اس زمانے کی مخلوق ہے کوئی، اور کہا کہ میں نے اس سے پوچھا تو کہا کہ نہیں، پروردگار نے ہوا کو ان کے اختیار میں دیا ہوا تھا، ہوا اختیار میں تھی جو اس کو پورے کے پورے کاروان کو لے کر اڑا کرتی تھی، ہوا اختیار ہوتی۔ یعنی علماء اس میں آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر تم اول وقت میں نماز پڑھو، اول وقت نماز پڑھو، کسی مقام پہ نہ پہنچو تو روز قیامت میں میرا گریبان پکڑنا، یعنی اتنا دعویٰ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ جب ظہور ہوگا اور امام زمانہ سے سوال کیے جائیں گے، میں وہ سوال جانتا ہوں۔ اس مقام پر علماء پہنچے، یہیں سے پہنچے، انہی حالات سے پہنچے، انہی مشکلات سے پہنچے۔ کھانے کو نہیں ہے، مشکلات ہیں زندگی میں، اور لیکن پہنچے۔ ایکسکیوز نہیں ہے، بہانے نہیں ہیں کہ ہم کیا کریں، یہاں پہ تو یہ ہے، وہاں پہ تو یہ ہے، خوب جو بھی ہے انہی حالات سے آپ نے پرواز کرنی ہے عزیزان محترم۔ اور ہم اپنے گھروں کی طرف، میں نے بار بار کہا، توجہ دیں۔ جب تک ایک گھر نور کی طرح نہیں چمکے گا کائنات میں، اور کب چمکتا ہے؟ روایت ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان کی مخلوقات کے لیے بالکل شب کی تاریکی میں تاروں کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔